وہ چاہتے ہیں کہ اللہ کی روشنی کو اپنے منہ سے بجھا دے، اور اللہ اپنی روشنی کو پورا کیے بغیر ماننے والا نہیں، چاہے منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔ اسی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ، تاکہ اسے سارے دین پر غالب کر دی، چاہے یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ ان آیتوں میں اللہ نے اپنے اس مستقل فیصلے کا اعلان کیا ہے کہ وہ اپنے دین کو قیامت تک پوری طرح محفوظ رکھے گا۔ ماضی کی طرح اب ایسا نہیں ہونے دیا جائے گا کہ لوگ اپنی ملاوٹوں سے اللہ کے دین کو گم کر دیں، یا کوئی طاقت اسے صفائے ہستی سے مٹا دینے میں کامیاب ہو۔ اللہ تعالیٰ نے جب انسان کو زمین پر بسایا تو اسی کے ساتھ اس کے لیے اپنا ہدایت نامہ بھی انسان کے حوالے کر دیا۔ بعد کے دور میں جب لوگ غفلت اور دنیا پرستی میں مبتلا ہوئے تو انہوں نے اللہ کے الفاظ کو بدل کر اسے اپنی خواہشوں کے مطابق بنا لیا۔ مثلاً اپنے بزرگوں کو اللہ کے یہاں سفارشی مان کر یہ عقیدہ قائم کر لیا کہ ہم جو کچھ بھی کریں، ہمارے بزرگ اپنی سفارش کے زور پر ہمیں اللہ کے یہاں نجات دلا دیں گے، یا کہ جنت اور جہنم سب اسی دنیا میں ہے، اس کے آگے اور کچھ نہیں۔ لوگ جو کچھ چاہتے تھے اس سے انہوں نے اللہ کی طرف منسوب کر کے اللہ کی کتاب میں لکھ دیا۔ اس کے بعد اللہ نے دوسرا نبی بھیجا جس نے اللہ کے دین کو انسانی ملاوٹوں سے الگ کر کے دوبارہ اسے صحیح شکل میں پیش کیا، مگر بعد کے زمانے میں لوگوں نے اسے بھی بدل ڈالا۔ یہی بار بار ہوتا رہا۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے فیصلہ کیا کہ ایک آخری رسول بھیجے اور اس کے ذریعے ایسے حالات پیدا کرے کہ اللہ کا دین ہمیشہ کے لیے اپنی اصلی حالت میں محفوظ ہو جائے۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو اس وقت لوگوں نے خود ساختہ طور پر بہت سے دین بنا رکھے تھے۔ عرب کے مشرکین کا ایک دین تھا جسے وہ دین ابراہیم کہتے تھے، یہود کا ایک دین تھا جسے وہ دین موسیٰ کہتے تھے، نصارہ کا ایک دین تھا جسے وہ دین مسیح کہتے تھے۔ یہ سب اللہ کے دین کے خود ساختہ ایڈیشن تھے جنہیں انہوں نے غلط طور پر اللہ کی طرف سے آیا ہوا دین قرار دے رکھا تھا۔ اللہ نے ان سب دینوں کو رد کر دیا اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کو اپنے دین کے واحد مستند ایڈیشن کے طور پر قیامت تک کے لیے قائم کر دیا۔ آج اسلام واحد دین ہے جس کے مول روپ میں کوئی تبدیلی ممکن نہ ہو سکی، جبکہ دوسرے تمام ادیان انسانی تحریفات کا شکار ہو کر اپنی اصلی تصویر گم کر چکے ہیں۔ اسلام واحد دین ہے جو تاریخی طور پر موت پر دین ہے، جبکہ دوسرے تمام ادیان اپنے حق میں تاریخی اعتباریت کھو چکے ہیں۔ اسلام واحد دین ہے جس کی تمام تعلیمات ایک زندہ زبان میں پائی جاتی ہیں، جبکہ دوسرے تمام ادیان ابتدائی کتابیں ایسی زبانوں میں جو اب مردہ ہو چکی ہیں۔ اسلام کی صورت میں اللہ نے مذہب کی روشنی جلائی ہے، وہ کبھی ہلکی نہیں ہوئی اور نہ بجھائی جا سکی، وہ کامل طور پر دنیا کے سامنے موجود ہے اور ہر دوسرے دین کے اوپر اپنی اصولی برتری کو مسلسل قائم رکھے ہوئے ہے۔